savings rate are very low. لوگ بہت ساری ایسی انویسٹمنٹس نہیں آپٹ کرتے جس میں وہ سیف نہیں فیل کرتے. ایک مافیا ٹائپ سیٹ اپ ہے. سب سے زیادہ ضروری اس انویسٹر کے پرسپیکٹو میں ریسرچ ہوتی ہے. Equities are a leading indicator of the economy. Pakistan in fact has, I think, the highest I-Cores, which is basically the incremental capital output ratio. You're seeing a lot of technology companies which are going public. Uncertainty بھی ہے. It's going to be interactive. We would like to hear from you guys as well that what exactly is your thoughts about it. لیکن جو یہ topic itself ہے, it's very important and key. Where to invest? یہ ایک ایسا question ہے جو عام بندوں کے ذہن میں بھی آتا ہے, to businesses, to those who have investment funds with them, those who are managing funds for others. یعنی کہ it's a common question which we can answer from بالکل باٹم سے لے کے آپ تک اس کے جو ہیں اپنی ڈائمینشنز ہیں. لیکن ٹو اسٹارٹ آف دی ڈسکشن تھوڑا سا اگر ہم اس کی امپورٹنس کی طرف جائیں تو پاکستان اوور آل از اے کنٹری ان وچ سیونگز ریٹ آر ویری لو. تقریباً ہماری جو ڈومیسٹک سیونگ ہے 6% کے قریب ہے. اگر آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ وی آر اے کنزمپشن اورینٹڈ سوسائٹی. آن دی ادر سائڈ ہماری جو انویسٹمنٹ ہے دیٹس آلسو لو. تقریباً ریجنل کمپیریزن میں ناٹ ایون ہاف آف دی کمپیریبل کنٹریز, اراؤنڈ 13-14%, اور کنسسٹنٹلی اٹ از فالنگ ان دا سینس دیٹ اٹس ناٹ انکریزنگ اوور ٹائم. تو دیٹس این الارمنگ سگنل وچ وی وانٹ ٹو ایکچولی بریک ایز اے میتھ. اب اس میں جو ریزنز ہیں وہ کیا ہے, دیٹس بیسکلی پرٹیننگ ٹو دی اپرچونیٹیز ٹو انویسٹ, کہ کہاں پہ لوگ انویسٹ کریں. شوڈ دے گو فار اسٹاکس, شوڈ دے گو فار بانڈ, شوڈ دے گو فار میٹلز لائک گولڈ, کرنسی کے اندر انویسٹ کریں, منی مارکیٹ میں انویسٹ کریں. یہ بہت کامن کویشچنز, اور ان کے جو ڈرائیورز ہیں یا فنڈامنٹلز ہیں وہ بھی بہت بیسک ہے. رسک ریٹرن, لوگ بہت ساری ایسی انویسٹمنٹس نہیں آپٹ کرتے جس میں وہ سیف نہیں فیل کرتے. اب وہ سیف کیوں نہیں فیل کرتے؟ مے بی انفارمیشن کا فیلور ہے, مے بی جو ہسٹری ہے ریٹرنز کے حوالے سے وہ بتاتی ہے کہ دیٹس ناٹ اے گڈ انویسٹمنٹ ٹو کیری آن. اور کچھ متھس بھی ہیں, یعنی کہ اگر آپ امپیریکلی چیزوں کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے وہ چیز ویسی نہیں ہے جیسی لوگوں کو نظر آتی ہے. تو ہم ان کویشچنس کے اوپر اپنی ڈسکشنس کو آج آگے لے کے چلیں گے. اینڈ جو اسٹرکچر ہم نے کیا ہے کہ ہم پہلے اسٹارٹ کریں گے ود احسن صاحب, بیکاز اوور آل جب بھی ہم سیونگ انویسٹمنٹ کلائمیٹ کی بات کرتے ہیں تو اٹس اباؤٹ دی بینکنگ سیکٹر, دی فائنینشیل سیکٹرز وچ ایکچولی لیڈ ٹو کائنڈ آف سروس پروویژننگ جو اکنامک گروتھ اور اوور آل ٹرانزیکشن فیسیلیٹیشن کے لیے ضروری ہوتی ہے. تو لیٹ می آسک ہم انیشلی کہ واٹ از ہز پرسیپشن ان ٹرمز آف ویئر ڈو دا کامن پیپل انویسٹ, اور واٹ کائنڈ آف این انویسٹمنٹ کلائمیٹ ڈو وی ہیو. یعنی کہ بینکنگ سیکٹر کے حوالے سے لوگ انویسٹمنٹ کے پرسپیکٹو میں کیا چیزیں دیکھتے ہیں, کہاں پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, اینڈ ہاؤ ڈز ہی تھنک دیٹ دا تھنگز وچ آر ناٹ like informed to the people but they are existing, how they can actually improve on that. Aise sahab, over to you. How what's your perception or take about it? جی thank you very much محمود صاحب. دیکھیے میں بالکل بیسک سے اسٹارٹ کرنا چاہوں گا. جی بیسک سے بالکل اسٹارٹ کرنا چاہوں گا کہ جنرلی کسٹمرز بینکس کے پاس آتے ہیں, وہ 3 طریقے سے, یا تو ڈپازٹ وہ سیونگ میں رکھتے ہیں یا کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں, یا وہ فکسڈ ڈپازٹ کرتے ہیں فار ٹینر اسپیسیفک. وہ 3 مہینے بھی ہو سکتا ہے, 1 سال بھی ہو سکتا ہے, اپ ٹو 5 ایئرس. مگر چونکہ میں ٹریجری میں میرا تعلق ہے, میں ٹریجری میں ایک بینک کام کرتا ہوں, تو اس میں یوزلی ہم کسٹمر کو ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں, ان کی اویئرنیس بھی یوزلی ہم گائے بگائے کرتے ہیں کہ وہ خود ہی ایکسپوجر لیں گورنمنٹ سیکورٹیز میں انویسٹمنٹ کا. ہوتا یہ ہے نارملی کہ بینکس میں لوگ ڈپازٹ رکھواتے ہیں, جو برانچز وہ ڈپازٹ اپنی ٹریجریز کو دیتی ہیں, اور پھر ٹریجری یوزلی انویسٹ کرتی ہے ان ٹی بلز, پی آئی بیز, سکوک تھرو آکشن, جو کہ اسٹیٹ بینک گائے بگائے پیریوڈکلی کرتا رہتا ہے. اسی اگر پرسپیکٹو میں آپ دیکھیں کہ اسٹیٹ بینک بینکس کو بھی یہ کہتا ہے
کہ وہ اپنے کسٹمرز کو بھی اس معاملے میں ایجوکیٹ کریں کہ ان کیس وہ ڈائریکٹلی ان پروڈکٹس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیں تو وہ کر سکیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. آپ کسی بھی ٹریجری کے پاس اگر جائیں گے بینک کی تو وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا ایز پر ایس پی پی ڈائریکٹیوز. اچھا یوزلی کیا ہوتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو کہ ہمارے پاس آتے ہیں؟ جنرلی تو امپلائیز فنڈ جس طرح ہیں یا پینشن فنڈز ہیں وہ پرائمریلی وہ ہوتے ہیں. ادر دین کچھ کارپوریٹس بھی ہوتے ہیں جن کی ڈیلی بیسز پہ کافی کیش کلیکشن ہوتی ہے. دے وانٹ ٹو انویسٹ ان ہائی yield instruments where a bank can provide them a tailor-made solution where they can invest in like for a day, even for an overnight, 3 days, 5 days, اگر وہ شارٹر ٹینر میں رہنا چاہتا ہے. اینڈ اٹس ہائیلی لیکوڈ ان ٹرمز آف. اب ہوتا یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے کا ایک وہ یوزلی اپنا آکشن کیلنڈر دے دیتا ہے وچ از فار اٹس آلموسٹ 3 months ان ایڈوانس. وہ بتا دیتے ہیں کہ وہ کب کب ان کے آکشنز ہوں گے اور کیسے کیسے ہوں گے اور کس انسٹرومنٹس میں ہوں گے. جو نارملی انسٹرومنٹس یہاں پہ ہم پاکستان میں اسٹیٹ بینک آفر کرتا ہے تھرو بینکس، وہ یہ کرتا ہے کہ ٹی بلز ہیں وچ آر شارٹر ٹرم کے ہوتے ہیں 3 months, 6 months and 1 year. And then PIBs which are 3 years, 5 years, 10 years mostly. And then Sukuk, again Islamic modes of finance investment جو کہ 1 year and then 5 years mostly ہوتے ہیں. اچھا یوزلی اس میں کسٹمرز کے یا کسٹمرز میں چونکہ ہمارے پاس کسٹمر کی جو ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے کیونکہ ہم ان کے ساتھ اس طرح لائزون بھی کیا ہوتا ہے ہم نے کہ ہم ان کو ویل ان ایڈوانس بھی آکشن کیلنڈرز ویسے تو وہ خود بھی کر سکتے ہیں ایکسیس تھرو دا ویب سائٹس، بٹ بینکس کی ٹریجریز بھی یوزلی کسٹمر کو انفارم کرتی ہیں ویل ان ایڈوانس اباؤٹ دیز auctions. And then how can they invest in these instruments? Usually customers کو ایک انویسٹر IPS اکاؤنٹ جس کو ہم کہتے ہیں انویسٹر پورٹفولیو سروسز اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے with banks which is usually connected with your bank account. So وہ it's a very مطلب بہت چھوٹا سا پروسیس ہے، ایک فارم ہی فل کرنا پڑتا ہے اور جنرلی تو چونکہ بینکس اکاؤنٹ کھلے ہوتے ہیں اتنی بڑی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. ونس IPS اکاؤنٹ از اوپن اینی کسٹمر irrespective it's a individual or it's a company or it's a provident fund or it's a university, anyone can start investing in those products. اب اگین اس میں کسٹمرز یوزلی یہ کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا اچھا یہ جنرلی انویسٹمنٹ ان گورنمنٹ سیکورٹیز اس کی اویئرنیس جنرلی مارکیٹ میں بہت کم ہے. نہیں کسٹمرز کو پتہ ہوتا کہ آپ ڈپازٹ تو کرنے آپ ڈپازٹ تو کسی بھی برانچ میں آپ جا کے کر سکتے ہیں، بٹ ڈائریکٹ ٹریجری بلز یوزلی ٹریجری کرتی ہیں فیسیلیٹیٹ، وہ کسٹمرز کو نہیں معلوم ہوتا. تو اس لیے ڈائریکٹ ٹریجری سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے اس سلسلے میں، جس میں جس طرح میں آپ کو ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ اگر آپ ایک سیونگ اکاؤنٹ میں انویسٹ کریں گے تو وہ تو ایک اسٹیٹ بینک کی ڈائریکٹیوز ہیں کہ سیونگ اکاؤنٹ کا جو ریٹرن ہوگا اٹ ول بی جو پالیسی ریٹ ہے اس سے تقریباً 1.5% نیچے ہوگا آلموسٹ. سو اس کا مطلب ہے مگر آپ تو جبکہ جو ٹی بلز ہیں جو کہ 3 مہینے کا یا 6 مہینے کا اٹ از اراؤنڈ پالیسی ریٹس اور اوور اینڈ ابو پالیسی ریٹ. سو وہ جو 1.5 سے 2-2.5% کا بھی آپ بعض اوقات جو اسپریڈ ہے وہ بھی آپ ڈائریکٹلی ییلڈ لے سکتے ہیں، کما سکتے ہیں ان کیس آپ ڈائریکٹلی انویسٹمنٹ کریں ان IPS ان گورنمنٹ ٹی بلز. اس کا وہی ہے کہ کسٹمرز آپ کو اچھا اس میں بھی اسٹیٹ بینک کا بھی جو ہمارے یہاں سسٹم ہے اس میں وہ 2 طریقے ہیں ان کے، ایک ہے پرائمری مارکیٹ، ایک سیکنڈری مارکیٹ. بینکس اپنی
انویسٹمنٹ بھی ٹیبلز میں ڈالیں گے مگر وہ اپنی بڈز دیں گے. وہ ہر لیول پہ آبویسلی ان کے پاس بلینز آف فنڈز ہوتے ہیں, بلینز آف فنڈز کا ان کا ایوری ہر اس کے اوپر جو بھی آکشن ٹائم آتا ہے اس کے پاس بلینز آف فنڈز ہوتے ہیں, اور وہ ہر لیول پہ ڈفرینٹ لیول پہ اپنی انویسٹمنٹس اور بڈس سبمٹ کرتے ہیں. ان بڈس کی بیسس پہ اسٹیٹ بینک ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس لیول پہ اس کا ایک کٹ آف آئے گا. اس کٹ آف سے نیچے تمام کی تمام انویسٹمنٹ یوزلی ایکسیپٹ ہو جاتی ہیں, اوور اینڈ ابو اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. آبویسلی یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیوں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو یہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں. آبویسلی گورنمنٹ آف پاکستان جب بجٹ بناتی ہے تو اس کا ایک ریونیو سائڈ ہے اور ایک ایکسپینڈیچر سائڈ. سو پاکستان جیسے ملک میں ہمیشہ ہم فسکل سائڈ پہ یہ ڈیفیسٹ رن کرتے ہیں. وہ جو فسکل ڈیفیسٹ ہے اس کی شارٹ کمنگ کے لیے گورنمنٹ کو پیسے بورو کرنے پڑتے ہیں, اور بینکس ہی ایسے ادارے ہیں, آرگنائزیشن ہیں جن کے پاس ایکسیس فنڈز اویلیبل ہوتا ہے. اس لیے وہ ایوری فورٹ نائٹ بیسس پہ جو ہے ٹی بلز کی اور ونس ان اے منتھ کی بیسس پہ پی آئی بیز کے آکشن ارینج ہوتے ہیں جس پہ وہ بورنگ کرتے ہیں. اب عام بندہ کیسے کر سکتا ہے, کیونکہ آبویسلی یہ تو بڑا مشکل ہے کہ بڈ میں پارٹیسپیٹ کرنا. ہوتا یہ ہے کہ جو بڈ ایکسیپٹیڈ ہوتی ہیں اس کی ویٹڈ ایوریج کاسٹ کی بیسس پہ ویٹڈ ایوریج جو کہ اسی کے کہیں قریب بھی ہوتی ہے. جیسے میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ ابھی کٹ آف اگر غالباً 22.60 آیا تھا 3 منتھس کا, تو 22.40 یا 22.39 پہ ویٹڈ ایوریج کٹ آف آیا, جو کہ تمام کسٹمرز کو جنہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا 3 منتھ کا ان کو بھی وہ اویلیبل کر دیا گئے. سو دس از آل یو نیڈ ٹو اپلائی, بٹ اس میں کسٹمرز کو بینک کے ساتھ کلوزلی آبویسلی کوآرڈینیٹ کرنا پڑتا ہے اور ٹریجری اسپیسیفک ان کو کرنا پڑتا ہے. سو اوور ٹو یو. ایک چیز تو طے ہوگی کہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ڈپازٹس اور ایڈوانسز. بینکس آفر لاٹس آف پروڈکٹس بٹ جنرلی اٹس ناٹ نون ٹو دا پبلک. اب اس میں ایسیمیٹرک انفارمیشن کا پرابلم بھی ہے. ظاہری بات ہے کہ بینکس آر آلسو فار پروفٹ, تو دے اپروچ ٹو دا کسٹمرز ویر ایور اٹ از ریکوائرڈ, جیسے کارپوریٹ بینکنگ ہے اور اس طرح کی آپشنز ہیں. لیکن کوشچن ابھی بھی اٹ ریمینز دیٹ لوگ کیوں نہیں بہت زیادہ انویسٹ کر پاتے جب اتنی ساری اپرچونیٹیز موجود ہیں. وائی ڈو دے بیسکلی لک فار دی ادر آپشنز, اور اس پہ آگے چل کے آپ سے آگے بات کرتا ہوں. ناؤ وی موو ٹو دا سیکنڈ پینلسٹ عرفان صاحب, اور کیونکہ وہ ریئل اسٹیٹ سے بلانگ کرتے ہیں تو بہت جو ایک انٹرسٹنگ آبزرویشن ہے کہ اگر آپ کسی بھی کامن انڈیویجول سے, ہاؤس ہولڈ سے جو سیونگ کر رہے ہیں, پوچھیں کہ آپ کہاں پہ اپنے پیسے جو ان سے وہ انویسٹ کرتے ہیں فار یور فیوچر کنزمپشن, تو دا آبویس آپشن از کہ ہم پلاٹ لیتے ہیں, فائل لیتے ہیں. اگر زیادہ آپ کے پاس ریسورسز ہیں تو آپ کہیں پہ گھر بھی بنا لیتے ہیں فار رینٹل پرپزز اینڈ ادرس لائک دیٹ. اب اوور ٹائم دیٹس ناٹ سو ایزی ٹو ڈو, کیونکہ اس کی جو ٹرانزیکشنل ویلیو ہے پہلے شاید تھوڑی ہوتی تھی, بٹ ناؤ اٹ ہیز انکریزڈ اے لاٹ. اور گورنمنٹ ہیز آلسو اسپانسرڈ sort of schemes جیسے ریٹ ہے in which more than one basically buyer can collaborate and improve upon. لیکن پرابلم ابھی بھی اس مارکیٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ کیا وہ انویسٹمنٹ فرینڈلی ہے, کیا ہم ریئل اسٹیٹ کو ایز اے پوٹینشیل انویسٹمنٹ مارکیٹ کنسیڈر کر سکتے ہیں, کیا اس میں ہمارے پاس وہ آپشنز یا انفارمیشن ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم کوئی بھی پراپرٹی پرچیز یا سیل کرنا چاہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ ایک مافیا ٹائپ set up ہے in which once you are going to purchase or sell, so the price is going to be negotiated around those values which are predetermined, اور آپ کے پاس fair value شاید نہیں مل پاتی. Similarly illegal housing societies, sprawls میں لوگوں کی انویسٹمنٹ ہیں, کئی سوسائٹیز بن کے پھر بند ہو جاتی ہیں جس کے بارے میں نہیں پتہ چلتا. تو ہم عرفان صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے کہ what is his perspective in terms of the real estate being an option for investment, and what does he think about کہ یہ فیوچر میں کیا رول پلے کر سکتی ہے in terms of providing those investment spaces. اور پھر اس کے بعد then we'll have light questions. جی عرفان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ محمود خالد صاحب. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ سب کا اور پائڈ کا کہ اس نے ایسا پلیٹ فارم دیا کہ جہاں پر ہم
بہت ساری ایسی باتیں ایکسپلور کر سکیں گے اور ہم اپنے بیہاف پر اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ایسی بیان کر سکیں گے جو جنرل پبلک کے لیے یا تو میتھ ہوتی ہے یا کہیں کہیں مس انفارمیشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ڈیسیژنس ٹھیک سے نہیں ہو پاتے. کوئی بھی کموڈٹی ہو، کوئی بھی جگہ ہو اور کسی بھی طرح کی انویسٹمنٹ ٹائپ ہو، اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری، سب سے امپورٹنٹ چیز اس انویسٹر کے پرسپیکٹو میں ریسرچ ہوتی ہے. بیکاز ایوری تھنگ از ناٹ فار ایوری ون، وی انڈرسٹینڈ دیٹ. لہٰذا ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہماری اس ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے اندر جو لوگ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے اپنی ورکنگ کیا کی ہے. بیکاز دیٹ ورکنگ از ریلیٹڈ ٹو دیئر انویسٹمنٹ پورٹ فولیو اینڈ دیٹ از آلسو ریلیٹڈ ٹو دیئر ریکوائرمنٹ. پاکستان میں اور دیگر ممالک میں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے جسے ہم ہرڈ بیہیویئر کہتے ہیں. اب اس ہرڈ بیہیویئر کا شکار کبھی کبھی بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے نقصانات اٹھائے جاتے ہیں. ہرڈ بیہیویئر سے بچنے کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ ویئر ٹو انویسٹ. دیکھیے، جہاں تک اپنی انڈسٹری کی بات ہے، ریئل اسٹیٹ کی بات ہے، ان مائی ویو پوائنٹ دی بیسٹ انویسٹمنٹ آن ارتھ از ان ارتھ، دیٹ از فار شیور. بٹ دا پوائنٹ از ویئر وی میک دا ڈیسیژن دیٹ میکس دا ڈفرینس ان یور ڈیسیژن. اب ہم جب یہ اپنی اسٹریٹجی ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں یا اس کے اوپر ورک آؤٹ کرنے کی کوشش کریں، تب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس نیش میں انویسٹمنٹ کریں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے بجٹ کے حساب سے کس جگہ کا اور کس طرح سے اس کا انتخاب کریں. ہم لوگ ایک ٹرم بہت وائڈلی یوز کرتے ہیں اپنی بزنس میں وچ از کالڈ بلیو اوشن اسٹریٹجی اینڈ ریڈ اوشن اسٹریٹجی. ہم لوگ عام طور پر ریڈ اوشن میں موو کر جاتے ہیں جہاں پر کمپٹیشن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور آپ نے مافیاز کا ذکر کیا، اس کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انفراسٹرکچر ہے اس کے بھی بہت سارے کنسٹرینٹس ہوتے ہیں، پلس گورنمنٹ اتھارٹیز اور دیگر چیزیں بھی اس میں بہت زیادہ ورک آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو ہم نے سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کس نیش میں موو کرنا ہے. اس کے لیے ہم ٹرم یوز کرتے ہیں زوننگ کی. we'll have to think about which zone should we select. اب وہ زون کمرشل بھی ہو سکتا ہے، وہ زون ڈومیسٹک بھی ہو سکتا ہے، وہ زون ریٹیل بھی ہو سکتا ہے، وہ ایون لیزنگ بھی ہو سکتا ہے، اور ان چیزوں کو ہم کنسیڈر کرتے ہوئے اپنی انویسٹمنٹ کی طرف موو کریں. اور جب ہم بات کریں انویسٹمنٹ کی، اور جب کوئی بھی انویسٹر اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے ریٹرنز کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. اب ہم ایک چھوٹی سی انڈرسٹینڈنگ یہ رکھتے ہیں کہ پراپرٹی میں ہمیں بہت دیر سے ریٹرن مل رہا ہوتا ہے. یہ ریٹرن ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ہم فار ایگزامپل بڑے انویسٹر کی بات کرتے ہیں تو بڑے انویسٹر کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں ویٹ کرنا ہوگا، لیکن اگر ہم چھوٹے انویسٹرز کی بات کرتے ہیں تو ان کو بھی پراپرٹی میں انویسٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑتا. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ہم زون سلیکٹ کر لیں تو اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ ہم ٹائم کو کنسیڈر کریں. اب جو ٹائم کی کنسیڈریشن ہے اس کے اندر ہمارے پاس بہت ساری آپشنز ہیں جس کو ہم بعد میں ایلیبوریٹ کر سکتے ہیں اف یو ہیو اینی کویسچنس. سیکنڈ، میں یہ اس کا ایڈوکیٹ ہوں بہت زیادہ کہ وی شوڈ انویسٹ ان ہائی رائز بلڈنگس. دی ورٹیکل اسٹرکچرز آر امپورٹنٹ، اور جہاں تک اربنائزیشن کی بات ہے یا اربن اسٹرکچر کی بات ہے، ہماری انویسٹمنٹس ہائی رائز بلڈنگز میں زیادہ سیکیور اور زیادہ پروفیٹیبل ہیں. تو ہمیں اس کی طرف موو کرنا چاہیے، اور اسی کے اوپر ہمیں جو ہے وہ گورنمنٹ اور دیگر جو ہمارے ادارے ہیں ان سے بھی سپورٹ چاہیے، اور ہمارے انویسٹرز کو اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہم کوشش کر سکتے ہیں بینیفٹ دینے کی، اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. اوور ٹو یو سر. تھینک یو. کویشچن فرام ڈاکٹر ندیم الحق، وائس چانسلر. جی تھینک یو. دیکھیے جی، جو سوال میرا ہے بڑا سمپل ہے. یہ سب بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو اب ماشاء اللہ کام کر رہے ہیں، ان کے پاس کچھ پیسے بچ رہے ہیں، یہ کہاں انویسٹ کریں؟ چلے مجھے لے لیں، میرے پاس پیسے بچے ہوئے ہیں، ساری زندگی کی سیونگز، میں کہاں انویسٹ کروں بھائی؟ مطلب آپ کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے مر رہی ہے، آپ کی اسٹاک مارکیٹ میں جان کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہاں پاک سوزوکی بھی ڈی لسٹ کر رہی ہے، چھوٹی ہوتی جا رہی ہے.
उसमें कोई नई इन्वेस्टमेंट आ रही नहीं, कोई न्यू लिस्टिंग आ नहीं रही। आपकी बॉन्ड मार्केट जो वो बैंक कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है जी, उसमें तो कोई क्लैरिटी नहीं है कि कोई मार्केट रेट है भी कि नहीं, क्योंकि वो बॉन्ड से बैंक सेट करते हैं, बैंक्स के पास क्रेडिट कोई नहीं है। बाकी ज़मीन में रिटर्न तो है पर 50% तो फ्रॉड है, ठीक है, और 30 साल लगते हैं हमें वेट करने में कि प्लॉट बन जाए। तो हमारे पास और उसके अलावा मार्केट्स ही कोई नहीं है, देयर आर नो अदर मार्केट्स। और ये मार्केट जो सी आपकी ब्रोकर्स वाली मार्केट है, स्टॉक मार्केट, ये बैठी हुई है। तो हम इन्वेस्ट कहाँ करें? सारा वक्त आप टीवी पे कहते हैं इन्वेस्ट करो, तो हम इन्वेस्ट कहाँ करें? तो आपसे जो 2 सवाल हैं, जो डॉक्यूमेंट्री खालिद साहब बनाई थी, पता नहीं कहाँ गई, वो गुम गई, कि जी हमें 2 सवाल थे। एक तो ये है कि इंस्ट्रूमेंट्स क्या है हमारे पास इन्वेस्ट करने के। जो मुझे कहा जाता है आप चाय की दुकान लगा ले, भी मैं चाय की दुकान तो नहीं लगाऊंगा ना, सेवर और इन्वेस्टर में फ़र्क होता है। तो मैं कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करूँ? आप एज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स मुझे बताएं मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। रीएट भी कोई नहीं है, कुछ भी नहीं। हमने एक पूरी लिस्ट बनाई हुई है कि कितने इंस्ट्रूमेंट्स मिसिंग है इस मार्केट से। तो चुदराहट तो बहुत है पर इंस्ट्रूमेंट्स बहुत कम है। तो ये बताइए इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ से हैं और क्यों हम उनमें इन्वेस्ट करें? यहाँ फिर बात बनेगी ना थोड़ी सी। सर ये एक्चुअली क्वेश्चन था मेरा अली से भी, जब हमने मूव करना है, he is supposed to answer it. Exactly. So he made my life easy in terms of asking that question कि where to invest. But before we move on to it, मैं इसमें further ये भी add करूँगा, if Ali can comment on that. Historically speaking, कहाँ पे investment बहुत ज़्यादा productive रही? मसलन पाकिस्तान के केस में भी if we can give some idea, but generally speaking, where should it be? जैसे सर ने भी कहा कि हमारे पास ऑप्शंस या इंस्ट्रूमेंट्स के हिसाब से स्टॉक मार्केट, इक्विटी फाइनेंसिंग, मनी मार्केट, फिर रियल स्टेट, मेटल्स, फिर उसके बाद इवन पाकिस्तान के केस में फॉरेन एक्सचेंज। तो एक इंडिविजुअल स्टार्टिंग फ्रॉम दैट एंड गोइंग अप टू द हाईएस्ट पॉसिबल इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ अब आपके रेगुलेटरी रोल्स हैं या फ्रॉम टैक्सेशन पर्सपेक्टिव के उनकी क्या इसमें रोल? बट ओवर टू यू। So I have some figures actually to about different asset classes, because I think we've heard fixed income, we've heard a bit on real estate, which is a popular asset class with a lot of retail investors. And so I have some numbers, because I'm a numbers guy. I'm in finance, so myself, my background is I'm representing a private equity firm in Pakistan by the name of Baltoro Partners. So we have some numbers over the last 12 years. If you had invested 100 rupees in an equity stock fund today, so if you'd invested in January 2011, today that would be, the 100 rupees would be about 522 rupees. If you had invested that in gold, which is a popular investment these days, you know, it's a good hedge against, I guess, a devaluating rupee. 100 rupees would be 437 rupees. If you had invested in Karachi real estate, 100 rupees would be 300 rupees. So if you look historically over decades, in the long run, equity investments are usually outperforming real estate, gold, even dollars. If you look at dollars, if you invested in USD over the last 12 years, 100 rupees would be about 330 rupees today. So equities globally have outperformed other asset classes. And I think generally there's a misperception on equities with retail investors, because they view equities as something, you know, that's manipulated, it's closely controlled, you know, by the sponsors or the families. And I think in Pakistan that is the case. You know, it used to be the case, but I think now the market is broadening. You know, obviously the capitalization of the stock market has come down recently, but I think it does offer attractive yields. You know, earnings are still up. Pakistan has the lowest price to earnings ratio, which is a metric of
determining valuation. So we have a price to earnings ratio of about 4. Sri Lanka, which defaulted on its debt commitments, has a price to earnings ratio of about 6. So we're the lowest in the world. And, I think you've seen some activity in the stock market recently. Usually equities are a leading indicator of the economy. So I think in the long run, in the short run, equities is actually a very attractive, and historically it's told us that that's the best place to invest. You're very right. लेकिन question नहीं देखिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, I'm a little confused. बात ये है कि the trust deficit when it comes to the stock market is well known, huh? So I don't even have to explain it to you. Considering if I were to invest today, because that's the question, knowing that the government's horizon is very short term, huh? Yeah. So you're saying I should take a long term view, where I'm supposed to take the signal from government, which takes a very short term view. Yeah. So by definition, I will take a short term view, and when I look at the short term returns on investment, frankly, that's not where I would be going in the stock market. Okay? So that's one thing so to me, and then when I look at the banks, banks ki kya products? The reason is very simple. If the government had not been a borrower, they are the ones who have been forced to develop some products. I heard कि जी वो उनके पास excess funds होते हैं. Excess funds कहाँ से आए? 9 trillion injected by the government for the banking system. So अगर ये वाला काम ना हो रहा होता, then I would have seen them being forced to develop products. I would have also seen a very different way of looking at the market from what I see right now. Yeah. मगर सुबह आपको याद होगा कि एक चार्ट वो पहले सेशन में डॉक्टर नदीम के सेशन में दिखाया था कि aggregate investment जो है पाकिस्तान is going down and down. So these are all financial instruments कि आप इसमें invest कर लें, ultimately आधे पैसे गवर्नमेंट को जा रहे हैं वापस, या फिर आप maybe you put it in equity. So how is this actually relating to productive investment in the economy? That's what I'd like to get a sense. I totally agree. हमने पाइट में छोटा सा एनालिसिस भी किया था. पाकिस्तान in fact has, I think, the highest ICORs, which is basically the incremental capital output ratio. Such a dire need of investment and higher return, but unfortunately that's not there. But again, as discussed earlier, or general perception we have that the people are actually saving and it is going into maybe real estate, being parked into projects which has practically no value over a long period and it's not being capitalized. See, I guess just to answer, because there's related questions, I think. The overall commentary is the government is basically crowding out the private sector in taking this liquidity, right? Whether it's from the banking sector or whether it's from the private sector. So I think that is a genuine concern. Just a small example within the savings industry. So I'm on the board of directors of NBP funds, National Bank funds, which is the second largest asset manager in the country. And our biggest competition on marketing savings products is national savings. And national savings, the money goes to help plug the government fiscal deficit, right? But the government is paying for, secure with sovereign guarantee rates above the private sector money markets. So they're not only killing the retail market for money markets, but they're also paying above what the private sector should pay, whereas they should be paying below that. So I think this is a genuine problem of the government crowding out the private sector and this investment going towards productive gains. So I think that is a genuine concern. Part of the problem, of course, is predictability, the thing that you raised this morning, predictability of government policy. So in a sense, even if you're looking at the investor and entrepreneur, predictability of government policy is a key issue. It's a key issue.
Related to that also is the issue that we've analyzed. You mentioned you were on the board of governors. मुझे बताइए, हमने एनालाइज किया कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है वो तो सारे सिंध क्लब के मेंबर्स हैं. बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तो है ही नहीं इंडिपेंडेंट, दे आर ऑल रिलेटेड टू ईच अदर. तो एक तो कनेक्टेडनेस है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है कोई नहीं. दूसरा हमने देखा है स्टॉक मार्केट में द फ्लोट इन द स्टॉक मार्केट इज नॉट मोर देन 10 or 15% ऑफ एनी कंपनी. प्लस स्टॉक मार्केट में दे कैन नेवर बी अ टेक ओवर बिकॉज the people who own the company have the largest share, and in any case corporate takeovers are prohibited. So the question is, do we really see companies reflecting their value? Case in point being, many companies are sitting prime real estate in the country, and their real estate is marked at book value, not at market value. So what does a small investor do? Is he going to get a return or not? See, I think it's a fair point, but we have to look at it. I think we can't look at it at a point in time. We have to be a little forward-looking and encourage corporate governance at boards level, at the board level. You have seen certain incidents of activist shareholder investors, and I think that is, you can read the. I'll give you some examples. There was a sugar mill company recently that Nadeem Saab, to your point, they had booked an asset at book value, actually below book value. And then recently, so there were some shareholder activists who got together. I think they accumulated about 9-10% of the company. And they wrote to the SECP. They said they've undermarked this property. I think it was in Sindh somewhere. And eventually they had to declare the actual value of that property. And there's been other incidences. There's a packaging company. The minority shareholders got together. They wrote to the SECP. I think the SECP is playing a positive role in this. But I think it's definitely something that's improving, and I think the profile of companies that are going public as well is also improving. You're seeing a lot of technology companies which are going public, and I think the profile of those sponsors are not family businesses. They're first generation entrepreneurs, and you're seeing a lot of entrepreneurs now going public market. So I think that is a fundamentally different shareholder, and investors can invest in those. Those are more professionally run. They're not family held. So I think at this point in time, yes, but we need to be a bit forward looking. चलिए, एक चीज़ तो मतलब नज़र आ रही है कि how the government's basically footprint is taking away the options, but otherwise what's your role in terms of the overall business climate and investment financing? नहीं, अगर आप जनरली बैलेंस शीट्स बैंक्स की देखें तो आपको अंदाज़ा तो ये होगा कि मेरे ख्याल में सब लोगों का कंसर्न भी यही है कि जो दो बड़ी चीज़ें मुझे नज़र आती हैं वो क्रेडिट ग्रोथ पे ओवरऑल जो प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ग्रोथ है वो तो ऑब्वियसली नीचे गई है, और ऑन द अदर हैंड जो बैंक्स की इन्वेस्टमेंट टू डिपॉजिट रेशो है वो थोड़ा ऊपर गया है, थोड़ा नहीं काफ़ी ऊपर गया है एज़ कम्पेयर टू, और ऑन द अदर हैंड आप अगर एडवांसेस टू डिपॉजिट देखें तो वो काफ़ी अर्से से इट्स 40% अराउंड में इट इज़ होवरिंग अराउंड दीज. सो ऑब्वियसली उसकी रीज़न अनसर्टेनिटी भी है विद इन द कंट्री. इन्वेस्टमेंट जो क्लाइमेट है जनरली फॉर द इन्वेस्टमेंट वो भी है, और बहुत सारी ये चीज़ें मिल के ही ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा एक वो कहते हैं ना जमूद सा तारी वो किया हुआ है कि जिसमें थोड़ी सी बाकी जो बैंक्स हैं ओवर द लास्ट अगर आप देखें मेरे ख्याल में जो कोविड के पीरियड में बैंक्स दे ऑल केम अप विद द टर्फ फैसिलिटी विच वाज टेम्पररी इकोनॉमिक रीफाइनेंस. ऑल्दो उस पर भी कंसर्न तो होंगे आप में से कई लोग, बट इट वाज huge. It was approximately I think 700 billion
जो कि at that time it was being given to the corporates to expand for the I think greenfield brownfield investment के लिए. So इस अगर इसको ये देखा जाए recent past में तो हमें ये नज़र तो आएगा कि बैंक ने किसी हद तक अपनी ज़रूर जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं, मगर चूँकि banks भी mostly they operate in a private sector, obviously they have to see the risk perspective भी देखना है उन्होंने before giving the advances and loans to the private sector के तो ये तो अगर ये perspective में देखा जाए तो I guess they are fairly we can say कि they are putting up their role quite fairly, I guess. खालिद साहब, मैं छोटी सी बात कह दूं यहाँ, ये हमारे पास गवर्नर सेंट्रल बैंक भी बैठे हुए हैं, फॉर्मर शायद कारदार साहब, इनसे भी पूछ लें कि सेंट्रल बैंक क्या एक कार्टेल इन्फोर्सिंग एजेंसी है, सिर्फ बैंक्स को प्रॉफिट देने के लिए है या बैंक्स कोई और काम भी करते हैं? क्योंकि सेंट्रल बैंक ने आप फॉरेन एक्सचेंज भी बैंक्स को दे दी और प्रॉफिट बनाने के लिए, तो बैंक्स को काम करने की क्या ज़रूरत है जी? बैंक्स तो आराम से उनको सेंट्रल बैंक चीज़ें दे देता है, बम्पर प्रॉफिट्स बैंक्स के आए हैं, माशाल्लाह बम्पर सैलरीज हैं, क्यों नहीं? शायद सब बोलेंगे आप. Part of the problem, of course, is Islamabad. अब वही वाली बात है. But even when we got the turf, referring to something that Masood raised, turf के बावजूद the investment, Masood, you'll be pleased to hear कि when the turf was given at those subsidized rates, वो जो पाकिस्तानी investor था ना, actually he went back and invested in yarn again. So वो उसकी भी आप देख लें, his ability to think in a sense of moving up the value chain was very limited. So वो सारे यही करते रहे. So this is one of the most amazing features of Pakistan. Subsidized credit was also used to really support an existing type of setup, which ended up us not going into higher value added products. Productivity कहाँ से बढ़नी थी, the 2 points that you raised. What you have there is a very good list of what you need to invest in, and in each one of them, I like the bonds and bills returns often remain below inflation. That is no longer the case in India. Banks offer few products, no longer the case in India. So I think over-regulated or disallowed, that's also not the case in India anymore. And I think that's what real estate, very active real estate market. So to answer your question, Nadeem, this was the case maybe 15, 20 years ago. But since 1996, the stock market really started spreading out. And now the stock market valuation is equal to 100% of GDP. Yours, somebody was mentioning only 15%. So I think the real lesson is that you need to deregulate and allow. Why take bonds and bills? Why should they give you a return below inflation? So at least it should be inflation, and India should be about 2 to 3%, like in the rest of the world. I think this goes back to the earlier point, that because of there's a lot of uncertainty, so that creates panic, and in panic situations, people take irrational decisions, or they want to dollarize or buy property. But I think if you have to take a longer term view and kind of separate emotions and the fear of losing money from the actual investment opportunity. I think I read somewhere that there's actually a new field on this. It's called behavioral finance. So it studies the link between psychology and finance and investing. And they say that when you lose money, it's like it's a near-death experience. It's meant to trigger the same emotions. So I think that, kind of trying to separate the fear of losing money and the emotions from
the investment opportunity and taking a slightly longer term view. May I add something? Yeah. I think I would suggest that as an investor, you must allocate your, the asset allocation must be the key thing. You need to be very careful when allocating your asset classes, where exactly you are investing. I mean, there must be some sort of mix and match of different asset classes. As a portfolio, yeah. It shouldn't be concentrated in only one. If you are investing in a dollar or FCY, so it doesn't mean that you have put all your entire your portfolio in that. So it has to be mixed in that. Obviously, I can't recall if any bank or any organization is or any financial institution is offering like index link bonds, but there are some instruments where, like I can give you an example, like there's a floating rate bonds, which has if you invest in those, they are like you can always stay ahead of, I would say, the policy rate most probably, because it is linked with the last cutoff of 3 months T-bill paper plus spread. Right now it is, I think, more than 100 basis points. So it comes around 23.50 or 23.50 to 24%. So at least you can have some sort of allocation on those things. Then you can have exposure on few equities, let's suppose oil-related companies. Obviously, their product which they are selling is indexed with the US dollars. So it gives you automatic hedge, I guess. So these sort of things, it's always been there. I think there's few asset management companies also there, which also I think came up with they are with the few investment papers which we can hedge your capital preservation just basically just it's basically the asset management company's job. Who's going to broker it for you? The savers cannot think about or rationalize. So I'll quickly go to Alfonso. Maybe he wants to add, and then I would like to add, with your permission, Mahmood Sahab, to the answer of gentleman. Actually, one thing is very for sure, chaos kills in everything. And that's what I sense in your question. You make hasty decisions, maybe, or you're not following the trends, maybe. If you are very clear about what you're going to do and what it will be happening after a certain period of time, that will pay you definitely. Whatever is the community. All my fellows have said really good, but my concern is if you are a huge investor, you should not do it likewise at any cost. And if you are, for example, small investor, again, there are many, you can say, opportunities. There are many channels where you can invest your money for short time or long time in a secure manner. Because for every investor, the first most thing is security of the investment. And then he thinks about the returns, ROIs, and that's etc. If, for example, you have small amount to invest, again, I will talk about the real estate. There are REITs available in Pakistan. The real estate investment trusts that again invest in the different types of real estates. If, for example, you do not have enough knowledge where to invest in the real estate, you can go for REIT. If you can follow the trends, if you can understand what will happen after a certain period of time and where the government policies are going, so definitely you can make the decisions by your own as well. But at the very first most thing, you have to take security of your investment, and then you will have to think about the returns. And this was the point which I have raised in my first words. Every one of us should not go for any type of herd. If my fellow has invested in some commodity, I should not be following him for any reason. I must have my own, you can say, characteristics. I must have some own problems and etc. And this will make your decision more powerful and in your favor. Hope the answer. जी मुझे एक बंदा 5 लाख लेके खड़ा है, मैंने उसको बताना है यार अब यहाँ पे पैसे लगाएं, यहाँ से ये रिटर्न आएगा. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इतने माफियाज हैं और ट्रेडर्स बने हुए हैं जो लोगों को सही तरह गाइड नहीं कर पा रहे होते और लोग सुनी सुनाई बातों पर जा रहे हैं. पिछले जब से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ये जो हमारी गवर्नमेंट की सिचुएशन चल रही है कंट्री में, उसमें क्या लोगों ने क्रिप्टो, फॉरेक्स
ایون گاڑیوں میں انویسٹمنٹ کی, اس میں ان کے ساتھ شو روم سے لے کمپنی سے لے بینک مینیجرس تک ملے ہوئے ہیں. ویزے کے لیے جو جا رہے ہیں اس میں بینک اسٹیٹمنٹ تک برانچ مینیجر تک ملے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ یہاں پہ اتنا پیسہ دے دیں, 10% کی کوئی ریشو ہوتی ہے, یہاں تک بھی ہوتی ہے. لیکن یہ بڑے انویسٹر کے لیے ہوتی ہے اپرچونیٹیز. اب لوگ ریسرچ نہیں کرتے. میں نے ساری چیزوں پہ, میں انویسٹر ہوں, ہر چیز میں دیکھیں آپ لوگ یہاں سارے انویسٹر بننا تو چاہ رہے ہیں لیکن ڈرے ہوئے بھی ہیں کیونکہ وہ رسک ٹیکر ہیں نہیں, سارے رسک کے وارث ہیں, اور وہ میری بات سن کے کہیں گے یار اس نے کیا تو میں بھی یہ کر لیتا ہوں. میں نے نقصان بھی اٹھائے لیکن ہر ماڈل کو سمجھا, کرپٹو میں بھی انویسٹمنٹ کی, وہاں سے بھی نکلے, فوریکس میں کی, ریئل اسٹیٹ آخر میں آ کے اسٹیبل ماڈل ہمیں لگا کیونکہ ریٹرن آف انویسٹمنٹ یہاں پہ ہمیں بہت اچھی ملی. لیکن بات وہی جاتی ہے کہ پروڈکٹ سلیکشن میں نے خود کرنی ہے. ایسا نہیں, اس ٹائم جو سچویشن جا رہی ہے اس ٹائم اگر آپ کسی اچھی جگہ پر لیتے ہیں بیسٹ ٹائم آف بائنگ ہے یہ, کیونکہ ریٹ اب اپنے ایکچوئل ریئل ریٹ سے بھی نیچے آ گئے ہیں. جو اوور ویلیو تھا, جو اس کی ویلیو تھے اس سے بھی انڈر ویلیو ہو گئی. یہ بیسٹ ٹائم ہے انویسٹمنٹ. لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سالڈ چیز پہ انویسٹمنٹ کریں, فائلس پہ نہ کریں, ٹھیک ہے. اچھے کریڈیبل لوگوں کے ساتھ, جو ڈیلیور والے لوگ ہیں ان کے ساتھ جائیں. جیسے ڈاکٹر ندیم صاحب کہہ رہے تھے کہ 30 سال تک نہیں ملے, لیکن اس ٹائم مارکیٹ میں موقع پر موجود چیز بھی آپ کے پاس ہے, لوگوں کے پاس کیش بھی ہے, لیکن لوگ جو ہے نا غلط جگہ پر چلے جاتے ہیں. اب جو سر آپ بات کرتے ہیں نا بینکنگ کوموڈیٹی کی, جتنی پروڈکٹس آپ نے ہمیں بتائی, لیکن ایک لے مین کو جو بینک میں جاتا ہے اس کو اس طریقے سے گائیڈ نہیں کیا جاتا, نہ اس کو میکنزم نہیں بتایا جاتا. ہر جگہ پہ سر جو بیسیکلی بینکس کے اندر سٹاف بیٹھا ہے وہ بھی ایک مارکیٹر ہی ہے, اس کا بھی اس میں کچھ نہ کچھ رول ہوتا ہے کہ آپ کو ٹارگیٹس دیے جاتے ہیں. تو وہ اینڈ یوزر جو انویسٹر آتا ہے یا جو اینڈ یوزر آتا ہے کوئی پروڈکٹ لینے کے لیے, اس کو بھی نہیں بتایا, کیونکہ اس کی جاب یا تو چلی جاتی ہے یا وہ کہیں اور کسی اور بینک میں چلا جاتا ہے. وہ بندہ وہیں پہ پھر بیٹھ جاتا ہے, یار مجھے تو بتایا ہی نہیں گیا تھا. یہ سارے افراد ہیں جس میں لوگ نقصان اٹھاتے ہیں. اس لیے ساری انفارمیشن آپ کو ریئل اسٹیٹ میں مل جائے گی, کیونکہ وہاں پہ کیش پارک کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے. باقی جگہ پر آپ کو کیش شو کرنے میں لوگ ڈر جاتے ہیں. اور ایسے انویسٹر بھی ہیں جو گاؤں دیہات کے ہیں جن کے پاس کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں لیکن ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا, تو وہ بینکنگ سیکٹر میں نہیں آتے, اسٹاک مارکیٹ میں, فوریکس مارکیٹ میں نہیں آتے, وہ جاتے ہیں ریئل اسٹیٹ میں کہ یار یہاں انویسٹمنٹ کے پلاٹ مل گیا. بس یہ وجہ ہے کہ جس نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں انویسٹمنٹ ریٹرن کو زیادہ جمپ دی ہے کمپیئر ٹو ادر پروڈکٹس کے. یہ میرا ایک ایکسپیرینس ہے. Just a few quick thoughts to my banker friends and then to our real estate friend. ایک تو یہ کہ جی یہاں پہ ایک ٹرم یوز ہوا تھا کہ کراؤڈنگ آؤٹ والے, یہ آفن سے کہ جی گورنمنٹ جو ہے وہ کراؤڈ آؤٹ کر رہی ہے پرائیویٹ انویسٹمنٹ کو. بٹ فار دا سیک آف آرگیومنٹ دیکھیں کراؤڈ اگر گورنمنٹ کراؤڈ آؤٹ نہ بھی کرتی, مائی کویسچن ٹو یو از کہ کیا پاکستان میں جو کہ یہ ٹاپک بھی ہے اتنی انویسٹمنٹ کے اتنے اچھے مواقع ہیں کہ اگر وہ گورنمنٹ وہ سارا پیسہ نہ لیتی, کراؤڈ آؤٹ ابھی ہم جو کہتے ہیں کراؤڈ آؤٹ نہیں کر رہی, تو آپ کیا آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر آپ کے پاس آ کے وہ سارا پیسہ وہ لے لے گا اور وہ کہیں انویسٹ کرے گا؟ دوسری ایک چیز آئی وڈ بی انٹرسٹیڈ ان نوئنگ کہ جتنا بھی ابھی پرائیویٹ سیکٹر پیسہ لے رہا ہے تو اس میں کوئی آپ لوگوں کے پاس یہ فگر ہے کہ وہ نئے برک اینڈ مورٹر پروجیکٹس میں کتنا لگا رہا ہے جو کہ امپلائمنٹ جنریٹ کرتا ہے, یا پھر وہی وہ جو رول اوور کر رہا ہے پچھلے لونس کو اس کے لیے لونس لے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, کہیں یہ بریک اپ مل سکتا ہے. اور ٹو مائی ریئل اسٹیٹ فرینڈ, میں ایک سوال ہے آپ سے کوئری ہے. ابھی اس سے پہلے بھی ایک سیشن ہوا تھا جہاں پہ ہم نے پرکس اور پلاٹس اور پریویلیجز, پلاٹستان کی ہم بات کرتے ہیں. گورنمنٹ از اے بگ پارٹ کہ اب سی ڈی اے وغیرہ جیسے یا ہاؤسنگ اتھارٹیز بنائی یا ڈیولپمنٹ اتھارٹیز, وہ لینڈ خرید کے وہ خود ڈیولپ کرنا شروع ہو جاتے ہیں ہاؤسنگ وغیرہ. اف گورنمنٹ از ناٹ اے پارٹ آف اٹ اور گورنمنٹ کہتی ہے کہ وی آر نو مور اے سپلائر ان دس, can the private sector fill that gap, or how much investment do you expect to come in after that if the government sidestep it? میرا سوال صرف یہ تھا کہ انڈیویجول لیول پہ ریئل اسٹیٹ میں جب ہم انویسٹ کرتے ہیں تو اس کو انویسٹمنٹ کہا جاتا ہے, اور آپ نے اسی لیے اس کو شامل بھی کیا اس میں. میں پوچھنا چاہتا تھا کہ اس کو نیشنل انکم اکاؤنٹس میں کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے, کیونکہ اگر ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ہے تو پھر تو بہت انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. اگر آپ دیکھیں کس طرح گروتھ ہو رہی ہے ریئل اسٹیٹ کی, لیکن ہمارے نیشنل انکم اکاؤنٹس دکھا رہے ہیں کہ ہمارا انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو جو ہے وہ گر رہا ہے. تو آپ کو کس طرح اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ سر عرفان کین آنسر, لیکن آئی واز پارٹ آف دی پی بی ایس کمیٹی, تو اس میں دے انفارمڈ اس کہ بیسکلی جو ریئل اسٹیٹ کے ڈیولپرز ہیں ان کی یونینز بنی ہوئی ہیں, تو دے سم ہاؤ ٹرائی ٹو کلیکٹ سم ڈیٹا ان ٹرمز آف ہاؤ مچ انویسٹمنٹس ہیز بین ڈن, اور اس میں بھی ان کا فارمولا وہی ہے کہ دے ٹرائی ٹو آئیڈینٹیفائی دی ویلیو ایڈیشن وچ ہیز بین کریٹڈ.
So if it is just a plot purchased and sold, it would not create any additional value. If there is an addition in the value which can be reported as compared to the last transaction, only then there would be some addition to that. So they try to capture that, lekin aap wali baat bilkul theek hai, because that is something which we observe as well, that it's not accounted for as such. Lekin now I'll go to the panelists for their last concluding remarks as well, and if they would like to add within one minute, because sir. بزنسز ہیں جہاں پہ اسٹریٹجک اسپیس یا مارکیٹ اسپیس اویلیبل ہے جہاں پہ ہم انویسٹ کریں, اور اس کا ایک اور پارٹ یہ ہے کہ کیا ہمیں خود ریسرچ کرنی ہوگی کہ کون سے بزنسز میں اسپیس اویلیبل ہے, یا جو ہے آپ کیا سجیشن دیں گے؟ So we have 1 minute each. You can wrap up and answer whatever questions you would like to. جی میں شاہد صاحب کے سوال کے جواب کی طرف جاؤں گا کہ بالکل آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر اس کو اون کرتا ہے اور گورنمنٹ فار ایگزامپل اس میں نہیں انٹروین کرتی, تو اس کی پوری جو آپ کہہ لیجئے کہ ریکوائرمنٹ ہے کسٹمر سائڈ سے وہ بالکل پوری کی جا سکتی ہے. اور دوسرے انداز میں جس طرح ہمارا ادارہ, ہمارے سی او کا جو ویژن ہے, جس طرح سے ہم سوچتے ہیں, اور وہ مارکیٹ میں پریویل بھی بہت زیادہ وہ لاجک کر رہی ہے اور وہ ہر طرح سے پازیٹیو ہے, وہ یہ ہے کہ وی شوڈ ناٹ گو ہاریزونٹل ایکسپینشن, بیکاز ہاریزونٹل ایکسپینشن میں وی آر ایکچولی کلنگ دا لینڈ, اینڈ دیٹ از ویری کروشلی انڈرسٹینڈیبل فار دی انڈیویجول, دین اٹ شوڈ بی ویری کلیئر ٹو دی گورنمنٹ ایز ویل, بیکاز آپ اس لینڈ سے جو کچھ بھی منافع کما سکتے ہیں اس کو آپ جی ڈی پی میں شامل کر سکتے ہیں, اس کو آپ اپنے انکم اکاؤنٹس میں شامل کر سکتے ہیں, وہ گورنمنٹ کے پورٹ فولیو میں انکریز کی جا سکتی ہے. جتنے بھی سیکنڈ اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہ سارے کے سارے کس طرح سے بوم کی ہے, ان کی اکانومی کیسے بوم کی ہے. جب ایک ورٹیکل اسٹرکچر بنتا ہے اس کے ساتھ ہماری اکانومی کے 40 سے 45 ایسے میگا یونٹس انوالو ہو جاتے ہیں, جس میں سریا ہے, لکڑی ہے, اور آپ اس کے نام لے لیجئے نا, 47 یونٹس ہیں. تو ڈیفینیٹ بات ہے کہ اس سے بینکنگ بھی انکریز کرے گی, اکانومی بھی اسٹیبل ہوگی, سب کچھ بوسٹ ہوگا. اور جو آنسر ہے وہ میں پہلے دے چکا ہوں کہ ڈیفینیٹلی پرائیویٹ سیکٹر اس کو اکاموڈیٹ کر سکتا ہے. میرا سر ایک کویشچن ہے نیشنل انکم اکاؤنٹس کے بارے میں. آئی ہیو بن ورکنگ آن دیٹ. جیسے ابھی ایک دوست نے کویشچن کیا تھا کہ انویسٹمنٹ جو ہے, جو ریئل اسٹیٹ ہے وہ انویسٹمنٹ میں کیوں نہیں ایڈ ہوتی. تو انویسٹمنٹ از اے ریزیڈول ان دا نیشنل جو پی بی ایس ہے. انویسٹمنٹ ایز سچ کیلکولیٹ نہیں ہوتی. They calculate all the sectors, they calculate the consumption, they calculate the exports, they calculate the imports. And the residual is considered investment. So that's a different activity. So there is no real data on the investment. So that is how they balance their accounts. اور دوسرا ہے کہ اگر آپ ریئل اسٹیٹ کو دیکھیں تو ریئل اسٹیٹ از ناٹ پروڈکٹیو بیکاز اس کی ایک ریزن ہے. اف یو لک ایٹ دا ڈیٹا, دا ریئل اسٹیٹ ڈیٹا, موسٹ آف دا سیکٹرز دے ہیو بیکورڈ لنکیجز اینڈ دا فارورڈ لنکیجز, جو جڑے ہوئے ہیں باقی سیکٹرز کے ساتھ. ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر کو دیکھیں تو اس کے بیکورڈ اینڈ فارورڈ لنکیجز اتنے اسٹرانگ نہیں ہے, کیونکہ پروڈکٹیو ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں ہو رہی. جب پلاٹ آپ بائی کرتے ہیں تو اس سے پروڈکٹیو ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں ہوتی. تو یہ ایک وجہ ہے, اس سے اتنا زیادہ آپ کو بینیفٹ نہیں ملتا. تھینک یو. جی میں ان کا جواب دوں گا. میرا ٹیکسیشن سے ریلیٹڈ تھا. ٹی بلز اور پی آئی بیز سے ریلیٹڈ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دیٹ از 15% ایٹ سورس ہے, جو کہ ڈیڈکشن ہوتی ہے ایٹ سورس. اور اس کے بعد اوور اینڈ ابو آبویسلی جس بریکٹ میں ایز این انڈیویجول آپ فال کرتے ہیں یا کارپوریٹس فال کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی وہی ہے ٹریٹمنٹ جو کہ جو ایک ڈپازیٹر کے لیے بھی ہے. میں وہاں پہ بھی اسی طرح 15% ہی پروفٹ پہ پروفٹ آن ڈیٹ پروفٹ ٹیکس آن جو پروفٹ کرتا ہے. ایک تو یہ سکوک میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے وہ اس وقت, کیونکہ وہ ریسنٹلی چینج ہوئے ہیں. سکوک کی ٹیکسیشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. جو کنسنٹریشن آف کیپٹل ہے وہ اٹ لائز ود بینک جو ڈاکومنٹڈ ہے. سو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ دس ادر وے از کہ آپ کیپٹل مارکیٹ کو ایکسپلور کریں. وہ بھی اگر آپ اوور دا لاسٹ فیو ایئرز دیکھیں تو وہ کیپٹل آن تھرو اسٹاک مارکیٹ بھی ویسے وہاں پہ وہ بھی ڈال لی ہے. اور ایونیو اس وقت تو بینکس ہی ہیں جو کہ میرے خیال میں بورنگ اسپیڈ پہ ہیں. وہ بھی اس وقت ریورس رسک ایورس ہے جو پریویلنگ وہ ہے. مے بی پرائیویٹ روم تو ہے
कि कोई आए और इसको फिल करे. बट एज सच इस वक्त तो जो हम जनरली देखते ज़रूर हैं कि थोड़े से जो पाकिस्तान में रिसेंटली थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट भी आई है, स्टार्टअप्स वगैरह में आई है, ऑब्वियसली वो भी उसी फॉर्म में आई है, उसी में थोड़ी सी हेल्दी इनफ्लो हमने देखे. अपार्ट फ्रॉम दैट अभी तो बज़ाहिर अनलेस पॉलिटिकल थोड़ी सी अनसर्टेनिटी ख़त्म ना हो, मेरे ख्याल में वी आर अ बिट स्टक. No, I think there's, you know, the government, when they go out to lenders, to banks, and they offer, you know, 200, 300 basis points above the risk-free rate, then a bank is not incentivized to take a larger risk, you know, for another 100, 200 basis points, percentage points. So I think new projects or new investors, even banks, when you go out and talk to them, very few of them will give project finance, you know, which is more than a 5-year tenure. They'll tend to prefer to give working capital lines. So I think, you know, new projects, new industries, they come up when a bank is willing to give more than 5 years project finance. So I think once that skew goes away from, you know, the government kind of, you know, borrowing from the private sector, then you'll have entrepreneurs come in, the market will correct itself, and you can entrepreneurs can get access to financing at affordable rates. But right now that's not the case. So I think they will Okay. pick up Thank that. you very much for the patient listeners. And Ahsan, Irfan and Ali, it was very nice talking to you. Hopefully the audience has also picked up certain investment options and some understanding on how to move. We have got small souvenirs just as a token of making you remember that you have participated in our activity. And hopefully next time we will be in a better situation where country is actually thriving in investment and savings. Thank you very much.